السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آج کی قرآن کریم کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور ہماری آج کی کلاس کا پہلا حصہ معمول کے مطابق سورہ فاتحہ کی تلاوت پر مبنی ہوگا، اور خاکسار اس کی تلاوت کرے گا، اور درخواست ہے آپ سے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کی ہماری کلاس اتنی ہی ہے، ہم انشاءاللہ ابھی اپنی کلاس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کلاس کا اگلا موضوع دعا کے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کے متعلق سورہ بقرہ میں جو آیات بیان ہیں، انہی احکامات کے فوراً بعد دوبارہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کلاس کا اگلا موضوع رمضان المبارک کے حساب سے اسی کے حوالے سے دعا کے متعلق ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان المبارک کے حکم دیا، رمضان کے احکامات بیان فرمایا کہ تم میں سے جس کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق ہو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے، اور رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ انہی آیات کے بالکل ساتھ ان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی گہرا اور عظیم الشان مضمون بیان فرمایا، جس کا تعلق رمضان کی آیات کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب،
کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ تجھ سے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دے فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ کہاں؟ میرے قریب ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فرمایا یہ ہے میرے قریب ہونے کی نشانی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس چاہیے کہ وہ دعا کرنے والا وہ بھی میرے حکم کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سبھی کے سبھی ہدایت پا جائیں۔ تو یہ آیت کریمہ جس میں خدا تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہم سبھی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں کہ خدا ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو پانے کا ایک انتہائی آسان اور بہترین ذریعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر اس کو پانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، قرآن کریم کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی تلاوت کرو، دعاؤں کا بھی اس کے ذکر کے ساتھ فرما دیا کہ دعاؤں کا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے نہایت ہی اہم ہے، نہایت ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھی اس رمضان المبارک میں خاص طور پر اپنا جلوہ دکھایا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر دعاؤں کی اہمیت کے متعلق بہت ساری آیات بیان فرمائی ہیں کہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کی فوائد کیا ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، یہ سورہ المومن کی آیت ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں ضرور دعا کا جواب دوں گا، یعنی دعا تمہاری ضرور سنوں گا۔ سورہ مومن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ هو الحی لا الہ الا ہو، کہ وہی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، زندگی بخشتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے تم دعا کرو۔ چاہیے کہ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اور الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پھر سورہ الاعراف میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دعا کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، کہ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعائیں کرو، تضرعا، گڑ گڑا گڑ گڑا کے، رب سے گڑ گڑا کے، گریہ وزاری سے، رو رو کے دعائیں کرو، وخفیہ، اور چپکے سے بھی پکار کر دعا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جب دعا کریں تو اس کے حضور اگر ظاہری طور پر سب کے سامنے بھی اگر دعا کریں یا خفیہ طور پر دعا کریں تو فرمایا کہ دونوں طریق قبول ہیں، لیکن تضرع، ایک عاجزی، ایک انکساری اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ اعراف میں ہی فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ پکارو، یعنی دعا کرو خدا تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو خوف کھاتے ہوئے۔ اور خوف کس چیز کا؟ خدا کا خوف نہیں، خوف ہے اس دنیا کا، کہ اگر میں خدا سے دعا نہ کروں تو کہیں دنیا مجھے اپنے اندر شامل نہ کر لے، کہیں میں دنیا میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تو دنیا سے خوف کھاتے ہوئے وَطَمَعًا، طمع کہتے ہیں لالچ کو، امید کو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید میں، رحمت کے لالچ میں دعا کرو۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً محسنوں کے بہت قریب ہے۔ تو فرمایا خدا تعالیٰ کو اس سے دعائیں کرو، دنیا میں شامل ہونے کے خوف سے کہ کہیں میں دنیا میں شامل نہ ہو جاؤں، خدا سے دعا کروں کہ خدا تعالیٰ مجھے دنیا سے بچائے، دنیا سے نکالے، اور اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا یقیناً۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنوں کے بہت قریب ہوا کرتی۔ پھر ایک اور جگہ سورہ الاعراف میں ہی فرمایا
کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ تمام تر بہترین صفات، تمام تر بہترین نام اللہ کے لیے۔ ہم وہ بہترین سے بہترین صفت جو بھی کوئی سوچ سکتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ تعالیٰ سے ان صفات کے ذریعے سے دعائیں کیا کرو۔ یعنی دعا کرنے کا طریقہ یہاں یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، صفات کا ذکر کر کے دعائیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، فرمایا کہ اللہ کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کی بہترین ہے، لیکن اس کی رحم کی صفت ہے، اس کی مجیب کی صفت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں۔ کس کی صفت کا ذکر کریں کہ جس قسم کی دعا کرنی ہو اللہ تعالیٰ کی اسی قسم کا صفت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پھر اس کا واسطہ دے کے کہ اے خدا تعالیٰ جو رحم کرنے والا ہے مجھ پہ رحم کر دے، اے خدا تعالیٰ جو مجیب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھے بھی میری دعاؤں کو قبول کر، مجھے بھی مجیب کا ایک جلوہ دکھا۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا ہے یہ تمام عبادت کی اصل مغز ہے، اصل جڑ عبادت کی کیا ہے؟ دعا۔ یعنی وہ عبادت جس میں دعا نہیں، وہ تو ایک رسمی عبادت رہ گئی نا۔ آپ یوں سوچیں، یوں سمجھیں کہ جیسے یہ ہماری نماز ہے، یہ نماز بھی سب سے بہترین عبادت ہے، اور اگر ہم اس نماز کو صرف طوطے کی طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جائیں اور اس پر غور نہ کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں کیا الفاظ سکھا کے اپنے سے دعائیں کرنا سکھانا چاہتا ہے، تو پھر گویا ہم نے اس نماز کو رسمی طور پہ، ظاہری طور پہ ادا تو کر لیا، لیکن اس نماز کا اصل مغز ہم بھول گئے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے چلے جائیں شروع سے آخر تک، ہم قرآن کریم کی تلاوت تو پوری کر لیں، لیکن ہم پتہ نہ چلے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا کیا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے، تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کے اصل مغز سے محروم رہ گئے۔ تو فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ہر عبادت کی اصل جو مغز ہے فرمایا کہ وہ دعا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کے متعلق فرمایا کہ دعا کرنی چاہیے، فرمایا الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل، فرمایا دعا وہاں بھی فائدہ دیتی ہے جو امور نازل ہو چکے ہوں یا جو امور ابھی نہ نازل ہوئے ہوں۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو تمہیں چاہیے کہ تم دعاؤں کا ضرور التزام کیا کرو۔ پھر ایک اور حدیث میں آسان فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، فرمایا کہ مسلمان کی اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے دعا بھی مقبول ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے لیے غیر حاضری میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، اور پھر جب دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ اپنے دل کو بھر کے کہ خدا تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور میری دعا کو اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مجھے اجر دے گا جس رنگ میں وہ میرے لیے مناسب اور بہترین سمجھے گا۔ فرمایا حدیث میں آسان فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اس طرح مانگو کہ تمہارا دل اس یقین سے پر ہو کہ خدا تعالیٰ میری دعا کو ضرور سنے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ دعا کا جواب دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ لا یستجیب الدعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ ایک غافل دل کی دعا قبول نہیں کیا کرتا۔ یعنی وہ جس کو اپنی دعا پر یقینی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا اس کی قدرتوں پر یقین نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا قدرتوں والا مانے ہی نہ کہ خدا میری دعا سنے گا، وہ میری یہ مسئلہ، میری پرابلم حل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جو ایک غافل دل ہو اس کی دعا
अल्लाह ताला कबूल नहीं किया करता। और एक और हदीस में आसला फरमाते हैं, फरमाया फ़अलैका दुआउ वल मसअलतु व अलैयल इस्तिजाबतु वल अता। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ये हदीस कुदसी है, फरमाया अल्लाह ने फरमाया फ़अलैका दुआउ वल मसअला, कि ए बंदे तुम पर दो चीजें फर्ज हैं। नंबर एक दुआ करना, नंबर दो वल मसअला, और लाजमन मुस्तकिल दुआ करना। तुम पर दुआ करना और मांगना फरमाया लाजिम कर दिया गया। और अल्लाह ताला ने अपने मुतालिक क्या फरमाया कि मैंने अपने जिम्मे क्या चीज ली है, अलैयल इस्तिजाबतु वल अता। फरमाया कि तुम पर है कि तुम दुआ करो और मांगो, लाजमी दुआ करो और मांगो। और मेरे पर है, मैंने अपने जिम्मे क्या लगाया, अल इस्तिजाबा, दुआ का जवाब देना, वल अता, और फिर अता करना। दुआ का जवाब देना और अता करना खुदा ने फरमाया कि मैंने ये अपने जिम्मे लिया है। और ए इंसानों तुम्हारे जिम्मे क्या है, दुआ करना और मांगना। और जो दुआएं नहीं करते उनके मुतालिक एक हदीस में है, आसला फरमाते हैं, काल अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला फरमाता है, मल्ला यदऊनी अग़ज़िबु अलैहि, जो मुझसे दुआएं नहीं करता तो मैं उससे नाराज हो जाता हूँ। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हुजूर लाजमी तौर पर हर नमाज में, एक तो नमाज को दुआ समझ कर अदा करें, नमाज को भी समझ कर पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए दुआ बन जाएगी। और फिर उसके अलावा हर नमाज में लाजमी तौर पर अल्लाह ताला के फजलों के तलब के लिए, अल्लाह ताला के फजलों के हुसूल के लिए अल्लाह ताला से दुआएं भी लाजमी करते रहा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हुजूर दुआ करने की भी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल भी फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।